بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سنائیں کیا حال ہے؟ امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ حضرات، اب میں آپ حضرات کے لیے جو علاج لے کے آیا ہوں، نسخہ لے کے آیا ہوں، وہ ہے چکروں کے لیے۔ یہ جو چکر آتے ہیں اس کے لیے تو مختصر طور پر آپ سن لیں کہ چکر جو ہیں دو قسم کے چکر ہیں، ایک قسم کے نہیں ہوتے، دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گرمی کے چکر ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے، ایک سردی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان کی مختصر علامات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے اس کا علاج۔ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو چکر تو آتے ہیں گرمی کی وجہ سے، اگر بیٹھے ہوئے اٹھنے پر آنکھوں کے آگے اندھیرا آئے اور کھڑے ہونے پر اتنے چکر آئیں کہ بیٹھنے پر بندہ مجبور ہو جائے تو یہ خون میں گرمی بڑھنے کی علامت ہے۔ پیشاب بار بار جل کے آئے گا، بھوک متاثر ہوگی، کبھی منہ کا ذائقہ کڑوا ہوگا، پیشاب جل کر بار بار تھوڑی مقدار میں آئے گا، قبض ہوگی۔ تو یہ ہیں گرمی کے، خون میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اس وجہ سے یہ چکر آتے ہیں۔ جب ایسے بیٹھا بیٹھا جناب علی بندہ کھڑا ہوتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو اس کے لیے علاج اس کا بڑا آسان علاج ہے جی۔ پانی زیادہ پئیں، شربت وضوری، بار جو ہے بارد دن میں 3-4 بار پی لیں، دودھ سوڈا پئیں، شکر کا شربت پئیں، ستو پئیں، اور خاص طور پہ املی 10 دانے، آلو بخارا 7 دانے، زیرہ سفید چائے والا چمچ رات کو 2 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح مال چھان کے برف ڈال کے خالی پیٹ پی لیں۔ گرم غذاؤں سے مکمل پرہیز کریں، جتنی گرم ہیں چیزیں وہ نہ استعمال کریں، تو یہ گرمی والے چکر جو ہیں یہ چھوڑ جائیں گے، یہ نہیں ہوں گے۔ تو حضرات یہ ہے پہلی قسم جو گرمی سے آتے ہیں۔ اور جو سردی سے آتے ہیں، جب خون میں سردی بڑھ جائے تو وہ چکر جو ہے دوسری قسم ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے ہر وقت چکر آتے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے بھی چکر آ جاتے ہیں۔ تو یہ خون میں سردی بڑھ کر خون گاڑھا ہو کر بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور چکروں کی علامت شروع ہو جاتی ہے۔ علاج اس میں یہ ہے کہ اول پہلے جو ہے خون کو پتلا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے جی؟ شہد ملا گرم پانی جو ہے وہ پینا ہے، نیم گرم پانی پئیں، ادرک اور پودینے کا قہوہ پئیں، اور جناب دارچینی 100 گرام، لونگ 50 گرام، اجوائن دیسی 50 گرام پیس لیں، اور دن میں 3 بار 2-2 گرام پانی کے ساتھ کھائیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2-2 گرام کا ہی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ گرام کتنا ہوتا ہے، تو بھائی 1000 ملی گرام والے کیپسول لے لیں، وہ بھر لیں، سیدھا سیدھا وہ 1 گرام کا ایک کیپسول ہوتا ہے، تو 2-2 کیپسول جو ہے وہ صبح دوپہر شام کھائیں۔ یہ جو ہے یہ اس کا علاج ہے جو سردی کی وجہ سے چکر آتے ہیں۔ اور ساتھ جو ہے یہ ایک چیز بنا لیں، بنانا کیا ہے، بنایا بھنے ہوئے چنے لے لینے آپ نے 200 گرام، پستہ مغز 100 گرام، مغز بادام 100 گرام، کشمش 100 گرام، اور مکھانے 100 گرام ملا کے یہ رکھ لیں ویسے ہی، اور یہ روزانہ تقریباً 50-70 گرام جو ہے نا، تقریباً ایک شٹانگ جو ہے، ان کو جو ہے آپ عصر کے ٹائم اچھی طرح چبا کے کھا لیں، کھا کے وہ ایک جو ہے نا کپ نیم گرم اوپر سے دودھ پی لیں۔ یہ سردی کے چکروں کے لیے پہلے وہ نسخہ بتایا ہے دارچینی والا، وہ استعمال کریں، یہ ادرک و پودینہ کا قہوہ پئیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ بھنے چنے، پستہ، مغز بادام، کشمش، مکھانے، یہ جو ہے یہ عصر کے ٹائم جو ہے یہ کھا لیں 50-70 گرام، 50 گرام، 70 گرام، 100 گرام بھی کھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلدی یہ چکر بھی جو ہے سردی والے چکر یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح چکروں کا علاج، یہ جو چکر آتے ہیں اس کا علاج ہے۔ گرمی کے ہوں تو گرمی کا الگ علاج ہے، سردی والے چکر ہوں تو ان کا الگ علاج ہے۔ یہ علاج کریں، اپنے گھر بیٹھ کے آپ خود ہی بنائیں اور خود ہی کھائیں، خود اپنے حکیم آپ بنیں۔
علاج کریں. اللہ پاک جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو آپ حضرات سے وہی بات کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا. انشاءاللہ العزیز اچھی ویڈیو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا رہوں گا. اب اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.